جو ہماری شہوت، حرام شہوتوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ یہ تھا کازز۔ اب کیور کی طرف، علاج کی طرف آتا ہوں۔ شہوت کا علاج کیسے کرے، اس پر قابو کیسے کرے؟ تو پہلی چیز، شہوت کے علاج اور قابو کے لیے انسان نکاح کرے۔ یہ پہلا بیسٹ اور سب سے صحیح حل ہے کہ انسان نکاح کرے، اور جلد سے جلد نکاح کرنے کا سسٹم ہم بنائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں، اے نوجوانوں کہ گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح آنکھوں کو بہت زیادہ نیچے رکھنے والا اور زنا سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ نکاح انسان کی نظروں کو نیچی کرتا ہے اور انسان کو کیا کرتا ہے؟ زنا سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو شہوت کا اگر صحیح استعمال ہو جائے تو غلط استعمال نہیں ہوگا، حرام شہوتوں سے انسان نہیں جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام ہے نکاح کر لے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگ نکاح چھوڑ کر باقی سارے سلوشن ماننے کو تیار ہیں۔ نکاح نہیں ہوتا، اور جلدی تو ہوتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں آتا، جلدی تو ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ تو بچہ پڑھ رہا، بچی پڑھ رہی، بچہ کمائیں گا، بچی کمائیں، اچھا اس دوران انہوں نے افیئر کر لیے، شہوت کر لیے، غلط کام کر لیے، فحش کر لیے، وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن شادی تو نہیں کریں گے۔ وہ ایکسیپٹیبل ہے، شادی تو نہیں کریں گے۔ سمجھ رہا؟ یہ عجیب معاملہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی شہوت پر قابو پانے کا سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے نکاح کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کو جو ہے تاکید کی، اور جو ہے نیک عورت کو آدھے دین کی حفاظت کرنے والا بتایا، اس لیے کہ جب بیوی ہوں گی تو انسان شہوت کی طرف، بری چیزوں کی طرف، بری خواہشات کی طرف، برے کام کی طرف نہیں جائیں گا۔ اب مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ نکاح کا مسئلہ کون حل کرے، کون سمجھائے والدین کو کہ نکاح جلدی کرنا چاہیے؟ جب میں ایسی بات کہتا ہوں کہ والدین نکاح جلدی کریں تو لوگ بولتے رہے یہ تو آپ بھڑکا دے رہے ہمارے بچوں کو بلا کے، بھڑکا دے رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ وہ ٹی وی اور وہ ساری چیزوں کی جو فحش اور برائی ہے، جو افیئرز کر رہے ہیں، اور جو غیر مطلب شادی شدہ نہ ہونے کے بعد بھی وہ سارے عمل کر رہے ہیں جو انسان شادی کے بعد کرتا ہے، اس پر وہ زنا جس کو نا، ٹھیک ہے وہ تو ہو جا رہا، غلط ہے، ہم اس کو اصلاح کریں گے، لیکن یہ چیز بتا تو نہیں، شادی مت بولو، باقی سب بولو۔ اس طرح کا مزاج بن چکا ہے۔ تو یاد رکھیے شادی ضروری یاد رکھیے، اس لیے کہ نکاح انسان میں حیا پیدا کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر انسان جو ہے کیا ہوتا ہے؟ شہوت کی طرف، حرام چیزوں کی طرف، برائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو نکاح پہلا سلوشن۔ دوسرا، اب جو نکاح نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے، مال و دولت کی کمی، صحت کی کمی، حالات نہیں ہے نکاح کرنے جیسے، یا عمر نہیں نکاح کرنے کی، لیکن شہوت میں پڑ گیا، غلط چیزوں میں پڑ گیا، تو یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں آپ نے کہا کہ جو نوجوان تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، یہ نظروں کو نیچے رکھنے میں اور زنا سے محفوظ ہے، شرمگاہ کی حفاظت میں اچھا ہے۔ جو ایسا نہ کر سکے تو وہ شخص روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے۔ پھر جو شخص ایسا نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ ڈھال ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ روزہ ڈھال ہے، جہنم کی آنکھ سے روزہ ڈھال ہے، شہوات سے روزہ ڈھال ہے، برائیوں سے روزہ ڈھال ہے، فحش گوئی سے انسان کتنا بچتا ہے روزے کی حالت میں، تو کافی وہ روزہ رکھے۔ تو جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں گے؟ پھر روزہ رکھیں گے، یاد رکھیے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان جو نکاح نہ کر سکے، اپنی شہوت پر قابو پانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ روزہ ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اور بے شک روزہ ایک ڈھال ہے، آپ نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، یاد رکھیے۔ اور تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی جو ہے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی کھانا کم ہوتا ہے، جب بھی کھانا کم ہوتا ہے تو شہوت کمزور ہو جاتی ہے، اور جب شہوت کمزور ہو جاتی ہے تو گناہ کم ہوتے ہیں۔ جب کھانا کم ہوتا ہے تو شہوت کمزور ہو جاتی ہے، شہوت کمزور ہو جاتی ہے تو گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا روزہ رکھنا یہ ایک سائنٹیفک سلوشن ہے، یاد رکھیے۔ جو انسان نکاح نہیں کر سکتا، شہوت پر قابو پانا ہے، یہ اس کا حل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جسمانی طاقت کو نفع بخش چیزوں میں استعمال کیجیے۔ جسمانی طاقت کو جب نفع بخش چیزوں میں استعمال نہیں کیا جاتا تو نوجوانی کے عالم میں یہ ایکسٹرا جو انرجی ہوتی ہے، یہ انرجی کو نوجوان غلط چیزوں میں نکال دیتے ہیں، غلط کاموں میں نکال دیتے ہیں۔ تو اس ایکسٹرا انرجی کو، اس طاقت کو، اس توانائی کو، اس قوت کو صحیح جگہ لگایا، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب والدین پری پلان ہو، دعوت اسلام ہے، اصلاح معاشرہ ہے، خدمت خلق ہے، سماج کے میں مسکین، معذور، مسافر ہے، ان کی مدد ہے، اور کتنے سارے سوشل ورک ہے جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو خالی بیٹھنے دیتے ہیں، ٹی وی دیکھنے دیکھتے ہیں، گیمز کے اندر 4 5 6 گھنٹے لگانے دیتے ہیں، لیکن ان کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں کہ اس ایکسٹرا انرجی کو کیسے یوز کیا جائے۔ ان کو کثرت کروائیے، جو تھوڑی بہت کثرت ہو سکتی ہے، تاکہ وہ فٹ رہے۔ اس کے بعد ان کو بہت سارے مختلف سپورٹس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں انوالو رکھیے، سوشل ورک میں انوالو رکھیے۔ محلے کے اندر ایک پروگرام چلائیے، ہم جھاڑ لگائیں گے، فلاں چیز کی حفاظت کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کار خیر کریں گے۔ سمجھدار اور بڑے ہو جائے تو دعوت اسلام کا معاملہ ہے،
لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا معاملہ ہے، معاشرے میں جو برائی ہے اس کی اصلاح کرنے کا معاملہ ہے، اور خدمت خلق میں تو کتنے شعبے ہیں، سوشل ورک کتنے شعبے ہیں، کیا کچھ برائی ہمارے علاقوں میں نہیں ہے؟ گندگی کا معاملہ لے لیجئے، نالیاں کھلی پڑی ہے، جو ہے لوگ کچرا پھینک دیتے ہیں، اس کی اصلاح کریں، یہ سوشل ورک کی بھائی یہاں نہیں پھینکا جائے، وہاں کئی چیزیں ہیں لیکن وہاں نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو برباد کرتا خالی وقت، اور اب تو خالی وقت گزارنے کا ایک بہترین ڈیوائس مل گیا، ریچارج کرو اور پڑے رہو گھر میں، مطلب 10 دن میں نہیں نکلے تو کسی کو فکر بھی نہیں کہ کیوں نہیں باہر آیا، کیوں تو اس کو بھی پرواہ نہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اور اتنا ایڈکشن یہ خالی وقت کو غلط استعمال کرنے کا نتیجہ انٹرنیٹ کا ہو گیا ہے کہ رات میں بھی کوئی ساؤنڈ سلیپ سکون سے نیند نہیں لے رہا آج کل۔ کیا ہوتا ہے، رات میں سو رہا اور رات میں بج جاتا ہو، ٹو بج جاتا ہو تو اٹھ کے وہ جواب دے رہا۔ اب پہلے تو بھی ایس ایم ایس آتا تھا، اب تو کہیں کچھ نوٹیفیکیشنز اور کیا رہے، جواب دے رہا ہو، لائک کر رہا، رپلائی کر رہا اور پھر سو رہا۔ پھر آدھی رات کو 4 بجے کو میسج آ رہا اٹھ کے، اچھا ایسا بولا اس نے، دوسرا کمنٹ دے رہا نیند میں، پھر سو جا رہا۔ پھر صبح اس کو اٹھتے ہی فجر کا خیال نہیں، صبح اٹھتے وہ کمنٹ کا جواب دے رہا، اٹھتے کھول کے کمنٹ کا جواب دے رہا۔ نیند کھلتے ہی سب سے پہلے انٹرنیٹ لگتا، اور نیند لگنے کے لیے بھی اگر انٹرنیٹ نہیں آتا تو نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی پورا رات، انٹرنیٹ بند ہے نا۔ تو اگر آپ کو بغیر ہینڈ سیٹ کے آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ بیمار ہو چکے ہیں، میرے بھائی۔ اس بیماری کو دور کیجیے یا اس کا صحیح استعمال کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو نفع بخش کاموں میں وقت کو لگائے، خالی وقت پھر کیا کرتا ہے، انسانوں کو بیکار کرتا ہے، اور جسمانی طاقت اور نفع بخش اس کا جو ہے اس طاقت اور وقت کا استعمال یاد رکھیے۔ شہوت انگیزی سے اجتناب، ایسے ساری چیزوں سے اجتناب جو شہوت کی طرف لے جاتے ہیں، ساری چیزوں سے۔ وہ کیا ٹولز ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹی وی ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ ہو سکتا ہے، بازار ہو سکتا ہے، میگزینس ہو سکتے ہیں، شمارے ہو سکتے ہیں، کہیں بھی جہاں شہوت بڑھنے کا ڈر ہے وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سے شہوت جاگ جاتی ہے اور بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، میں ان چیزوں سے دور رہوں گا۔ والدین اس کی فکر کریں۔ ایک زمانہ تھا بچوں کو لے کر والدین پارک میں جاتے تھے، اب تو پارک بھی وہ جگہ نہیں رہی، اس لیے کہ شہوت انگیز لوگوں نے پارکوں کو بھی گندا کر کے رکھ دی ہے نا۔ پارکوں کا بھی حال ہے کہ اگر بچہ کوئی پارک میں چلا جائے، جھاڑ کے پیچھے جائے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے، اپنے کو بولنا پڑتا ہے ادھر مت دیکھو، ادھر۔ اب وہ آگے پوچھتا وہ آنٹی کیا کر رہے تھے انکل کے ساتھ، بیٹے کچھ نہیں کر رہے تھے، بیٹے وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، نہیں وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، اب ان کو ایکسپلین کرو، اور اس عمر سے ہی وہ شہوت سمجھا۔ تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے کہ آپ ان جگہوں سے ہی بچیں۔ میں بول رہا ہوں نا، حکومت کا یہ کام ہے، گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جہاں پارکس ہے اس میں کچھ مورل لا ہو کہ کون کیا حرکت کرے، اس لیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جا رہے اپنے بچے بگڑ جاتے ہیں سب چیزیں دیکھ۔ تو ایسی ہر جگہ سے، سچویشن سے، سیناریو سے، پلیس سے، چیزوں سے، تھنگس سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، جس سے شہوت انکریز ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ایکسیڈ ہو جاتی ہے، ایکسس ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ہم نے نہیں کیا، یاد رکھیے تو بہت حالات برے ہیں اور سنگینی کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ اور خاص طور سے ایک چیز کہوں گا، عورتوں سے تاکید کروں گا، مسلم عورتوں سے خاص طور سے، کہ اپنے لباس پہ بڑا دھیان دیں، اس لیے کہ اس سے معاشرہ بہت برباد ہو رہا ہے آپ کے پتلے، کمتر، چھوٹے، تنگ، چست لباسوں کی وجہ سے۔ اور پردہ پھر غائب ہے اس پر، اتنا سب مسئلہ، اسے پردہ بھی غائب۔ چلو برقعے کے اندر ہوتا تو سمجھ میں آتا، اس کے بعد پردہ بھی غائب۔ اب اس سے سماج میں نوجوان کیا کر پائیں گے، بگاڑ کیسے نہیں آئیں گا، شہوت کیوں نہیں بھڑکیں گی، برائی کیوں نہیں عام ہوں گی، پھر چاہے سامنے والے اور شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہو، کچھ نہ کچھ تو پرابلمس کریٹ ہونے والے ہیں، چونکہ شہوت بڑھنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز جو ہے شہوت پر کنٹرول کر سکتے وہ یہ ہے، جب کوئی عورت بھلی لگے تو اپنے بیوی کے پاس انسان جائے۔ یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے حل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت تم کو راستے میں دکھے اور تم کو بھلی لگے، شہوت جاگ جائے، دل اس پر آ جائے، اپنے گھر میں چلے جاؤ، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ تمہاری بیوی کے پاس بھی ہے۔ تو اس سے انسان کنٹرول کر لیتا ہے اپنی شہوت کے اوپر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے، مطلب غیر محرم عورت کو شیطان کیا کرتا ہے، عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے، مطلب جب آتی ہے تو ایسا لگتا کہ بہت خوبصورت، چونکہ شیطان اس کو ایکسٹرا بیوٹیفائی کر دیتا، آپ کو اٹریکشن زیادہ ڈال دیتا ہے نا۔ تو عورت شیطان کی شکل میں بولے تو بری شکل میں نہیں، شیطان اس کو ایکسٹرا بیوٹیفائی کر کے بتاتا بہت خوبصورت، دیکھ کتنی خوبصورت ہے، شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور شیطانی صورت میں ہی واپس جاتی ہے۔ گو جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آئے، اور ایک روایت آپ نے فرمایا بے شک اس بیوی کے پاس بھی وہی ہے جو کچھ اس عورت کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا معاملہ ہے اچانک دیکھنے والی نظر کے لیے، اچانک دیکھنے والی نظر، مطلب اچانک دکھ گیا تو ہے یہ معاملہ، اچانک، یہ نہیں کہ انسان خاص طور سے بیٹھ کے گھورا گاری کرتے رہے کنٹینیوسلی اور پھر کرے، پھر تو حل ہی نہیں ہے اس کا۔ مطلب میں خود اپنے ہاتھ کاٹوں اور بولوں یار کتنا تکلیف ہوتی ہے ہاتھ کٹا، تو پھر دوسرے دن پھر کاٹوں بولوں کتنی تکلیف ہوتی ہے ہاتھ کٹی، تو یہ تو ایشو ہے، یہ تو اس کے لیے جو بچنا چاہتا ہے، دکھ گیا نظروں کو نیچے کر لیا تب ہوگا یہ، ورنہ اگر دیکھتے رہے پھر بولے اچھا حدیث میں ہے نا بیوی کے پاس اب دیکھوں پورا گھوروں سب کرو پھر بیوی کے پاس جاؤ، یہ نہیں ہے۔
یہ تو پڑھنے والی اچانک نظر ہے کہ استغفر اللہ، نیچے دیکھا اور آپ جو ایسا لگا خواہش ہوگی تو بیوی کے پاس چلے جائیں، یہ یاد رکھیے اس کا حل ہے اگر انسان نکاح شادی شدہ۔ چھٹی چیز جو ہے بلا ضرورت عورتیں گھر سے نہ نکلیں، بلا ضرورت عورتیں گھر سے نہ نکلیں، اس لیے کہ جب بلا ضرورت عورت گھر سے نکلتی ہے تو بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں اور شیطان اس کو تاڑتا ہے، دیکھتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اس کی طرف اٹریکشن دلاتا ہے اور بہت ساری برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور بہت سارے نوجوانوں کے خراب ہونے کی وجہ ہے بے جا لڑکیوں کا گھروں سے اور عورتوں کا باہر نکلنا یاد رکھیے، اس کو روکا جائے۔ اسی طرح ساتویں چیز جو شہوت پہ کنٹرول کے لیے ہم کریں گے وہ یہ ہے، خوب اللہ سے دعا کرے اور اذکار کرے۔ دعا اور اذکار سے انشاءاللہ عزیز یہ شیطانی خیالات وسوسے آ رہے ہیں شہوت کے لیے وہ آپ دور کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ جو خیالات مجھ پہ آ رہے ہیں اس کے اس وجہ جو ہے قابو دے، اے اللہ جو ہے اس کے اذکار جو ہوتے تاکہ دل ہمارا اللہ کے ذکر میں لگا رہے، برائی کی طرف نہ مائل ہو، تو دعاؤں کا ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے یاد رکھیے تو اللہ تعالی ہمارا دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر جو ہے 33 اور 34 میں اللہ نے فرمایا، اور میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے والدین سے ضرور اپنے بچوں کو سورہ یوسف ضرور پڑھائیں۔ سورہ یوسف جو نوجوان پڑھیں گا انشاءاللہ یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں یوسف علیہ السلام جس کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ دیا تھا، آپ سن فرمائیں بڑا حصہ، یہ نبی ہے اللہ کی، اور نسل کے اعتبار سے حسب کے اعتبار سے تو وہ اعلیٰ حسب کہ ابراہیم علیہ السلام جد اعلیٰ ہے، ابراہیم ابن اسحاق ابن یعقوب ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، تو یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ تو آپ کا شجرہ ہے، یہ نسب ہے، اور خوبصورتی اتنی خوبصورتی اسی کوئی انتہا نہیں ادا، ایک حصہ آپ سے فرماتے خوبصورتی کا دیا گیا تھا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے یاد رکھیے، لیکن آپ کی شخصیت کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرے پہ رعب اور جلال دیا تھا، لوگ زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ نہیں تھا، خوبصورتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مرتبہ گیا، لیکن اگر تم مجھ سے کہو نا وہ کیسے دکھتے تھے تو نہیں بتا پاؤں گا، نہیں بتا پاؤں، کیوں کہ جب میں جاتا یہ سوچ کے جاتا کہ آپ کے چہرے مبارک کو غور سے دیکھوں گا، نظر اٹھتی کہ ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ نظر نیچے ہو جاتی، روب وہ جلال وہ دبدبہ تھا اللہ کے رسول کا کہ وہ کہتے نیچے ہو جاتی، تو اگر تم مجھ سے پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے میں شاید ڈسکرائب نہیں کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں، اتنے خوبصورت۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ایک مرتبہ رات میں میری سوئی گر گئی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے سوئی نہیں مل رہی، آپ نے نیچے دیکھا، نزدیک جب گئے تو آپ کے چہرے مبارک کی روشنی میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا، آپ کے دانتوں سے روشنی نکل جب مسکراتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے اس کو، تو اتنے خوبصورت، لیکن آپ کے پاس ایک رعب اور جلال تھا، اس لیے عورتوں نے آپ کے ساتھ وہ حرکت نہیں کی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ خوبصورت نوجوان، سورہ یوسف ایک بہترین قصہ ایک سب سے خوبصورت نوجوان کا، اس کو ضرور پڑھیں کہ اس پر اس عورت نے جو نظر ڈالی، کیسے یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی، کیسے آپ نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس گناہ کے بدلے جیل جانے کو محبوب سمجھا اور اپنے لیے بہتر سمجھا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا بھی یہاں نقل کی، یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب دعوت دیتے ہیں۔ وہ جو ہوا نا عزیز مصر کی جو بیوی تھی، سب بڑے بڑے لوگ، چونکہ بات پھیل گئی کہ اس نے اپنے جو ہے غلام پر نظر ڈالی، غلام پر نظر ڈالی، تو اس نے سب کو دعوت دی، جمع کیا، بلا کر بٹھا دیا، چوریاں دے دی اور سبزی یا پھل دے دی کاٹنے کے لیے، انہوں نے دیکھا جب یوسف علیہ السلام گزرے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، ٹھیک ہے، اور خسد کی تو جب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے اللہ سے کہ اللہ قید خانہ بہت اچھا ہے میرے لیے، یہ جو عورتیں کر رہی نا خسد بہت ڈینجرس ہے میرے لیے، دعوت دے رہی ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائیں گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اللہ اگر تو ان کے فریب کو نہیں ہٹائیں گا نا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شہوت، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ بار بار ایسا کرتے ہیں تو میرے پہ قابو پا جائیں گے یہ لوگ، دعا کر رہے ہیں تو دعا کیجئے کثرت سے، اللہ میری شہوت بہت بڑھ گئی ہے، کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، دعا کیجئے، اذکار کیجئے، انشاءاللہ عزیز یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابو داؤد اور جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، شہوت سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں، سنیے ذرا دعا کے الفاظ، اے اللہ آپ نے فرمایا کہا اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی
وہ دعا کے الفاظ دیکھیے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سماعت کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بصارت کے دیکھنے کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں زبان کے شر سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دل کے شر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں منی کے شر سے، شہوت کے شر سے۔ سمجھ رہے آپ؟ پناہ مانگی آپ نے، دعا سکھلائی، آنکھوں کی پناہ، آنکھوں کی شر سے پناہ، کانوں کی شر سے پناہ، دل کی شر سے پناہ، زبان کی شر سے پناہ، اور منی کی شر سے پناہ، شہوت کی شر سے پناہ آپ نے سکھائی۔ دعائیں کیجئے کثرت سے، اذکار کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس معاملے میں محفوظ ہیں۔ 8واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے خطرناک نتائج پر غور و فکر کیجیے۔ شہوت پہ کنٹرول نہیں کریں گے، شادی نہیں ہوئی تو جسم خراب کر لیں گے اپنا، ہے نا؟ بہت سارے نوجوان اپنا جسم خراب کر لیتے شادی سے پہلے، خراب اس طرح سے کرتے کہ اپنی طاقت توانائیوں کو بس یہ شہوت کو دیکھ کر، اور جس کو کہیں گے غیر فطری عمل کر کے برباد کر دیتے، بالکل کمپلیٹلی ڈسٹارٹ برباد کرتے، اور شادی سے پہلے پھر لوگوں کے پاس اور حکیموں کے گھروں کے چکر مارتے رہتے، کیونکہ برباد ہو چکے ہیں، پریکٹیکلی دے آر فیل ہو چکے ہیں، اب ڈرتے ہیں اپنے آپ سے۔ اس نتیجے کو یاد کیجیے، ارے بہت خطرناک نتیجہ ہے اس کا، بہت خطرناک نتیجہ۔ یہ نتیجے پہ غور کیجیے، اگر اللہ نہ کرے اگر مجھ سے زنا ہو گیا تو آخرت میں میری پکڑ ہوں گی، نہیں بہت خطرناک، میں نہیں جاؤں گا اس طرح۔ غور کرے، فکر کرے کہ اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے، رزلٹ خطرناک ہے۔ تو اگر انسان غور کرے گا دنیا کے نقصانات اور آخرت کے نقصانات، تو انشاءاللہ عزیز پھر اس طرف بڑھنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک، آئیے 9واں پوائنٹ، 9th پوائنٹ یہ کہ برے خیالات کا دفاع کیجیے، برے خیالات پر قابو پائیے۔ یہ برے خیالات اور برے خیالات پہ آپ نے قابو نہیں پایا تو ہوتا کیا ہے؟ بلا شبہ افکار، سوچ، خیال ارادوں میں تبدیل ہوتا ہے، ارادہ عمل کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر انسان وہ کر بیٹھتا ہے جو اس نے ارادہ کیا تھا، سوچا تھا۔ تو سوچ شروع ہوتی ہے اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے سوچا یہ لڑکی مجھے اچھی دکھ رہی ہے، میں اس کو جو ہے افیئر کر کے رہوں گا، اپنے قابو میں کر کے رہوں گا۔ یہ ارادہ ایک سوچ تھی، سوچ ارادوں میں تبدیل ہوتی ہے کہ چلو آج کوشش کر کے دیکھتے ہیں، ارادے عمل کی طرف متوجہ کرتے بڑھاتے ہیں، اور پھر انسان کرتا ہے۔ تو اپنے خیالات کو پاک رکھیے، برے خیالات کا دفاع کیجیے یا اس پہ کنٹرول کیجیے۔ کبھی کبھار وہ کنٹرول میں نہیں آتے، کنٹرول کیجیے، اس کو روکیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ برے خیالات بہت 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 زیادہ خطرناک جو ہے فتنہ مچاتے ہیں سماج کے اندر، اس لیے کہ ہر خیال ہی بعد میں عمل کے پیچھے بیس بنتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت دل میں ہوتا ہے۔ تو خیال تو تھا جس سے عمل کیا آپ نے، انما الاعمال بالنیات، عمل نیت سے ہے، مطلب خیال آتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ اپنے خیالات پہ نوجوانوں سے کہوں زبردست قابو پائے، کنٹرول کرے، برا خیال آتے ہی اللہ میں پناہ مانگے شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرے کام کرے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ برے خیالات سے کیسا بچنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ برے خیالات سے ڈر کے سمجھتے میرا ایمان ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول جو ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میرے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں ہم میں سے کوئی ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا، ایسے خیالات ہمارے دلوں میں کبھی آتے ہیں کہ ایکسپلین کرنا، بیان کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہا کیا واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ برے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اور کہا کیا تم اس کو اپنے جی میں برا بھی سمجھتے ہو، مطلب ایسا ارے نہیں غلط خیالات اچھے نہیں ہیں؟ تو کہا ہم بالکل اس کو جی میں برا سمجھتے ہیں۔ تو کہا یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے تمہارے پاس۔ بہت سے لوگ خیالات آئے نا، وسوسے آتے تو نماز پڑھنا چھوڑ کیوں، بہت آ رہے وسوسے، یہ تو ایمان کی دلیل ہے تمہارے، گندے گندے وسوسے آتے۔ صحابی نے کیا کہا ایسے وسوسے آتے خیالات کہ آپ کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہا ایسے ہی ہے پکا؟ تو کہا یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے تمہارے۔ تو شیطان آتا ہے، شیطان ایمان والوں کے پاس آتا ہے نا۔ سنیے دوسرا واقعہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بولتے بھی آ کے، وہ فرماتے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک اپنے دل میں ایسا وسوسہ پاتا ہے کہ جس کو بیان کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہونا زیادہ اچھا لیکن بولنا اچھا نہیں، کچھ بھی خیال آتا ہے اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے کہ بولنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جانا، بولنا نہیں۔ لیکن اس کے لیے آسان ہے ان لوگوں کو بتانے سے زیادہ، مطلب کوئلہ بننا زیادہ بتانے زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ، آپ نے یہ کہا، کیا کہا آپ نے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، 3 مرتبہ کہا، اور کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف تیرے دل پر وسوسوں تک کنٹرول میں رکھا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں، صرف وسوسے تک ہے یہ، اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ، تو لہٰذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ بہت بڑا ہے۔ بچ گئے تم کہ شیطان نے صرف وسوسوں تک، خیالات تک تم کو شکنجے میں لیا ہے، اس کے آگے وہ تم کو کچھ نہیں کر پایا، الحمدللہ الحمدللہ، بڑی بات ہے۔
تو جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں نا ان کے لیے پھر شیطان نے پناہ مانگی اللہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اسی طرح شیطانی خیالات کو رحمانی خیالات سے چینج کیجیے. جیسا شیطان خیال ڈال رہا ہے گندے گندے خیالات، تو اچھے اچھے خیالات لائیے. آپ لوگوں کے لیے گارڈن بنا دوں گا، لوگوں کی سہولت کر دوں گا، پانی کا نظم کر دوں گا، کھانا کھلاؤں گا ایک دن انشاءاللہ، اللہ نے مال دیا تو مسجد تعمیر کروں گا، مدد کروں گا یتیموں کی، اچھے خیالات ریپلیس کیجیے. برے خیالات آ رہے کہ اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، وہ عورت کو لے کر بھاگ جاؤ، فلاں کرو، یہ کرو، اس سے زنا کر لو، فلاں کرو، ریپلیس کیجیے اس کو خیال کہ میں انشاءاللہ امت کی مسلمہ کی جو لڑکیوں کے نکاح ہیں ان کے نکاح کرانے میں مدد کروں گا. ریپلیس کیجیے، مطلب فوراً برے خیالات کو نیک خیالات سے ریپلیس کیجیے، ورنہ خیال آئیں گے، فکر بنے گی، ارادہ بنے گا، عمل پہ ہو جائیں گا ان سے، اور عمل کر کے گناہ کر پڑیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. 10واں اور آخری پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ خائن نظر سے اجتناب. خائن نظر، وہ نظر جو خیانت کرتی ہے. اس لیے کہ اصل جو شہوات جو ہم کو کنٹرول میں کرتی ہے نا، وہ شروعات یہیں سے ہوتا ہے. تو نظر پہ کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ یہ 10 اور آخری پوائنٹ ہے بچنے کے لیے، اور سب سے امپورٹنٹ پریکٹیکل ایمانیات وغیرہ وہ سب عمل ہم بتاتے ہوئے آگے. اب ایمان وغیرہ ذکر اذکار سب ہو رہا، لیکن نظری کنٹرول میں نہیں تو باقی چیز عمل نہیں. مطلب آپ دوا کھا رہے بیماری کے لیے، اور وہ بیماری بھی کھاتے ہیں کہ جس سے بیماری بڑھتی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے. تو آخری پوائنٹ ہے کہ قائم نظر سے اجتناب. نظر، اب یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، یاد رکھیے کہ نظر اگر حفاظت نہیں ہوگی نا تو باقی ساری چیزیں نہیں ہوں گی. آئیے سب سے پہلی چیز تو یہ سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے دیکھیے کیا فرمایا اور کہا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتا ہے وہ خیانت کرنے والی آنکھ کو اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. خیانت کرنے والی آنکھ کو اور سینوں کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ یہ خائن نظر کیا ہوتی ہے جو میں نے بولا. وہ کہتے ہیں کہ خیانت کرنے والی آنکھ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے، یا کسی قوم پر سے گزرتا ہے اور وہاں کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جب لوگ نہیں دیکھتے تو عورت کو دیکھتا ہے، اور جیسے لوگ دیکھنے لگے تو نیچے نظر کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں خائن نظر. کہ آپ کسی گھر میں گئے، کوئی عورت آئی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور جیسے ہی کوئی گھر والا ہے تو ایک دم ایسا کہ لوگ بولے ماشاءاللہ کتنا بچہ، نظریں بھی نہیں اٹھاتا. اس کو بولتے ہیں خائن نظر. کہ آدمی چپکے سے دیکھے اور نظروں کو نیچے کر لے، جو دیکھنا ہے دیکھ لے، اور جیسے کوئی اس کو دیکھنے لگے نیچے. خائن نظر سے بچیے، اس لیے کہ نظر اگر نہیں ہوں گے، نہ یاد رکھیے کنٹرول، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اسی لیے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہا، مومن مردوں سے کہہ دو نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کریں. شرمگاہ کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، جب نظروں کو نیچے رکھا جائے، ورنہ شرمگاہ کی حفاظت بھی یاد رکھیے نہیں ہو پائیں گی. یاد رکھیے. اور علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جواب الکافی میں وہ لکھتے ہیں، اور یہ نظروں کے تعلق سے وہ کہتے ہیں، عموماً نظر ہی ان تمام حوادث کی اصل بنیاد ہو. جتنے حادثے دنیا میں ہوتے ہیں نا، نظر اس کی بنیاد ہے، مطلب شروعات اس سے ہوتی ہے. تمام حوادث کی بنیاد اور اصل ہے جو انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس لیے کہ خطرات نظر سے ہی جنم لیتے ہیں. نظر سے ہی برائی جنم لیتے ہیں. ان خطرات سے افکار جنم لیتے ہیں. جب نظر دیکھتی ہے تو فکر پیدا ہوتی ہے، افکار جو جنم لیتے ہیں. ان افکار سے شہوت جنم لیتی ہے، شہوت سے ارادے بنتے ہیں. پھر لکھتے ہیں یہ ارادے پختہ ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ عزم مصمم بن جاتے ہیں، پکا ارادہ بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لازمی طور پر فعل واقع ہو جاتا ہے. کتنے سٹیپس لکھ رہے ہوں. نظریں دیکھتی ہے، بار بار دیکھتی ہے، فکر میں تبدیل ہوتا ہے، فکریں جو ارادوں میں تبدیل ہوتی ہے، ارادے پکے ارادے میں تبدیل ہوتے ہیں، پکا ارادہ عمل کی طرف پھر انسان کو مجبور کر دیتا ہے. پھر وہ لکھتے پر فعل واقع ہو جاتا ہے جب تک کہ اس پر کوئی رکاوٹ نہ پیش کی جائے. اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں، مطلب جب تک کہ نظروں پر رکاوٹ نہ پیش کی جائے کنٹرول پھر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہم کو اپنی نظروں پر کنٹرول کرنا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے ایک حصہ زنا کا لکھ دیا ہے جو اس سے یقیناً ہو کر رہیں گا. چنانچہ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اس کا دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے جو دیکھنا نہیں چاہیے، یہ اس کا زنا ہے، اور وہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے، بد نظری جس کو عام زبان میں کہیں گے. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری نظروں کی حفاظت کریں. اس میں سب سے بہترین اصول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، اچانک پڑنے والی نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نظر پھیر لینے کا حکم دیا. مطلب ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نظر ڈالتا ہوں تو اچانک کوئی چیز دکھ جائے تو کہا نظر پھیر لو، یہ اس کا علاج ہے. دوسری جگہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ،
اس لیے کہ پہلی نظر تو جائز ہے مگر دوسری نگاہ جائز نہیں. مطلب نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ. کوئی چیز حرام تھی نہیں دیکھنا چاہیے, دکھ گئی فوراً پھیلو. نظر کے پیچھے اور نظر نہ لگاؤ, اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہوتی ہے دوسری نہیں. تو لہٰذا ایک آدھ بار کوئی چیز دکھ گئی, اچانک نظر پڑ گئی, فوراً آنکھیں پھیر لے, انشاءاللہ عزیز مسئلہ ہو جائیں گا. آخر میں آئیے 10 پوائنٹ بہت سرسری طور سے نظر نیچی رکھنے کے فائدے اور نظر نیچی نہ رکھنے کا نقصان. نظر کو نیچی رکھنے کے فائدے اور نیچی نہ رکھنے کا نقصان سنیے آپ بغور. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے, اس میں سعادت بھی ہے اور اجر بھی. نظروں کو نیچے رکھنا اللہ کا حکم ہے, اس میں سعادت بھی ہے اور اللہ کے حکم کی پیروی بھی. دوسرا, زہر آلود تیر کے اثر سے دل سلامت رہتا ہے. زہر آلود تیر جو کہیں سے بھی نکل سکتا ہے آپ کی طرف, زہر آلود تیر سمجھا, نظروں کا تیر, تو اس سے آپ کا دل محفوظ رہتا ہے. تیسرا, اس سے دل میں اللہ کا انس پیدا ہوتا ہے. جو لوگ نظر نیچے رکھتے ہیں نا, اس سے اللہ کی انسیت قربت پیدا ہوتا ہے اور دل اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. اور یہ لذت وہ انسان نہیں پا سکتا جو اپنی نظروں کو بے لگام چھوڑے ہوئے. جو آدمی بے لگام نظروں کو چھوڑتا ہے نا, وہ اللہ کی قربت بھی حاصل نہیں کر سکتا, یاد رکھیے. اس لیے کہ اس کا دل متفرق ہو جاتا ہے, تو یہ ممکن نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس کا دل جمع ہو جائے. تو وہ اللہ کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے, اس کی نظریں کنٹرول میں نہیں رہتی. چوتھی چیز, دل کو تقویت ملتی ہے اور خوشی پاتا ہے. جیسا کہ نظر کو بے لگام چھوڑنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیشہ انسان غم میں رہتا ہے. جو انسان نظروں کو اپنے حفاظت کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ہے؟ دل مضبوط ہو جاتا ہے اس کا اور خوشی ملتی ہے. جو ایسا نہیں کرتا دل کمزور ہو جاتا ہے اور غم میں انسان زندگی گزارتا ہے. پانچویں چیز, نظر کی حفاظت سے دل کو ایک نور ملتا ہے. جیسا کہ بد نظری کے نتیجے میں ظلمات, دل اندھیر ہو جاتا ہے, اس پہ کالا دھبا آ جاتا ہے. اسی طرح چھٹی چیز, نظر کی حفاظت کے نتیجے میں انسان کو بصیرت اور ایسی سچی فراست ملتی ہے, سمجھ ملتی ہے, سوچ ملتی ہے, جس سے انسان حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ میں فرق کر لیتا ہے. حق اور باطل سچ فرق, مطلب کچھ انسان جو تقوی اختیار کر نظروں کو نیچے رکھتے ہیں, فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو بھاپ لیتے فوراً کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, صلاحیت پا لیتا ہے. اس چیز سے وہ لوگوں کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں فائدہ اٹھاتا ہے, سمجھ جاتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے. اور یہ چیز اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنے میں, دانش مندانہ قدم اٹھانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. ساتواں پوائنٹ, دل میں بہادری اور ثابت قدمی آتی ہے. تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بصیرت کی دلیل اور حجت جمع کر دیتے ہیں اور اسے غلبہ دیتے ہیں, قدرت دیتے ہیں اور قوت سے نوازتے ہیں. آٹھواں پوائنٹ, شیطان کے چور دروازے بند ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ نظر ہی تو دل کا بڑا اہم راستہ ہے. نظر ہی دل کا راستہ ہے. نظر اگر بند ہے تو دل تک بات نہیں پہنچتی. اس کے ساتھ ساتھ نواں پوائنٹ ہے, دل اچھے افکار و خیالات کے لیے خالی ہو جاتا ہے. برے خیالات نکل جاتے تو اچھے خالی ہو جاتا ہے اور ان میں وہ مشغول ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب کسی ایک کا دل عورتوں کے طرف لگ جائے, ان کے تصوروں میں اور عشق مزاجی میں مشغول ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی آیت پہ غور بھی نہیں کرتا ہے, نہ اس کو دین کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. اور 10 یاد رکھیں, نظر کو نیچے رکھنے کا فائدہ اور نہ رکھنے کا نقصان وہ یہ, دل کے اصلاح کے لیے آنکھوں اور دل کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی ایک عضو حرکت میں آتا ہے دوسرا بھی آ جاتا ہے. آنکھیں جیسی پوزیشن میں آتی ہے دل بھی پوزیشن میں آ جاتا ہے. آنکھوں نے کچھ دیکھا دل سوچنا شروع کرتا ہے, تو عضو حرکت میں آتا ہے تو دوسرا بھی حرکت محسوس کرنے لگتا ہے اور ایک عضو دوسرے کو متاثر بھی کرتا ہے. دل کو سوچے تو آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے, پھر یا آنکھ کچھ دیکھے دل وہ سوچتا ہے. ایسا کہ دل نے بولا دیکھو اس کو تو آدمی دیکھ رہا, یا آنکھ دیکھ رہی دل بولتا ہاں اور دیکھو, سب دونوں حرکت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک عضو دوسرے کو متاثر بھی کرتا ہے اور اگر ایک کی اصلاح ہو تو دوسرے کی بھی اصلاح پاتا ہے, اور اگر ایک میں فساد واقع ہو جائے دوسرے میں فساد اور خرابی کا وہ بھی شکار ہو جاتا ہے. جب انسان کی منظور نظریں اصلاح پا لیں گی تو اس کے دل کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے, اور اگر اس میں خرابی واقع ہو جائے تو اس کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے. تو 10 بینیفٹس سے آنکھوں کو